نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلوات الحمد للہ کما ہوا اہل والصلاة والسلام على سید المرسلین صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين زمانے کے امام حضور کے لیے دعا کریں دنیا سے سارے فتنے ختم ہو جائیں اللہم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات عزیزان گرامی قرآن مجید اہل بیت کی شان میں قصیدہ بن کر آیا ہے یہ آیت بھی اہل بیت کی شان بتلا رہی ہے لیکن جیسے عرض کیا گیا کہ 500 سال سے زیادہ بنی امیہ بنی عباس نے
اہل بیت کے فضائل کو مٹانا چاہا، مگر وہ چراغ کیا بجھے گا جس سے روشن خود خدا کرے۔ جس کی شان خدا بڑھانے والا ہے اس کی شان کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ کل آپ نے سنا حضرت مریم بتول ہیں، مگر انہیں بیت المقدس سے ہٹایا گیا، اور ہمارے مولا علی کی والدہ کو کعبۃ اللہ میں بلایا گیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا، خدا ہر چیز پر قادر ہے، حضرت مریم معصومہ تھی تو کوئی اور اس زمانے میں معصوم نہیں تھا جو ان سے نکاح کر سکے، تو اللہ نے ایسا نبی اس زمانے میں کیوں نہیں بھیجا کہ وہ معصوم ہوتا اور حضرت مریم سے شادی کرتا؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ خدا قرآن میں کہتا میں نے ہمیشہ جوڑے خلق کیے ہیں نا، تو خدا کا قانون ہے کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس زمانے میں ایک نبی کیوں نہیں بھیجا کہ جو معصوم ہوتا اور حضرت مریم سے نکاح کرتا تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ پیدا نہ ہوتے؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ یقیناً خدا یہ کر سکتا تھا، یہ چیز خدا کے لیے ناممکن نہ تھی، مگر مصلحت خدا کیا تھی؟ اگر حضرت مریم کا نکاح معصوم سے ہو جاتا تو دنیا کائنات میں یہ فضیلت اس معصوم کو ملتی کہ اس کی بیوی بتول ہے۔ ظاہر ہے نا کہ بتول دنیا میں دو ہے، ایک مریم ہے، ایک فاطمہ الزہرا ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی بتول نہیں ہے۔ اگر کوئی نبی ہوتا اس کا نکاح حضرت مریم سے ہوتا تو اس کی عظمت پورے انبیاء اولیاء میں بڑھ جاتی کہ یہ وہ نبی ہے کہ ان کی بیوی بتول ہے، مگر خدا نے یہ عظمت کسی اور کو نہیں دینی سوائے علی کو دینی ہے۔ مصلحت خدا ہے کہ خدا یہ فضیلت صرف مولا علی کو دینا چاہتا ہے کہ انبیاء میں اولیاء میں علی اکیلے ہیں جن کی بیوی بتول ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فضیلت میں کوئی بھی مولا علی کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ آواز کم کریں گے تو میری آواز بیٹھ جائے گی۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ آواز اونچا رکھیں گے تو میری آواز میں جان رہے گی۔ اسپیکر سسٹم والے ذرا تھوڑی آواز بڑھا دیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ لہذا اہل بیت کے فضائل کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، خدا خود ان کے فضائل کو بڑھانے والا ہے۔ ہم نے آپ سے کہا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ امام کے ظہور میں جلدی ہو جائے، تاجیل ہو جائے، دنیا سے جنگیں ختم ہو جائیں، گناہ ختم ہو جائیں، ظلم ختم ہو جائے، زنا ختم ہو جائے، بدکاریاں ختم ہو جائیں۔ اس میں ذمہ داری کس کو ہوتی ہے؟ سب سے پہلے آپ مومنین پر ہے نا، کیونکہ معرفت امام زمانہ آپ کے پاس ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ کسی اور کے پاس معرفت امام زمانہ نہیں ہے، لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ معلوم کریں اور دنیا کو بتلائیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے کے بعد امام پاک کا ظہور جلدی ہو جائے گا۔ کل آپ نے سنا کہ ایک چیز جو بہت ضروری ہے وہ استقامت ہے۔ ہاں، استقامت، کتنا ہم مضبوط ہیں، کتنا ول پاور ہمارا
مضبوط ہے. ول پاور کے بغیر، استقامت کے بغیر ہم امام کا صحیح انتظار نہیں کر سکتے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اور آج ایک اور عادت اپنے اندر پیدا کریں، ایک صفت اور ایک کریکٹر اور ایک ہیبٹ اور پیدا کریں تاکہ ہم امام کے سچے انتظار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور امام کا ظہور جلد ہو جائے. وہ کیا کریکٹر ہے، وہ کیا عادت ہے؟ وہ ہے تسلیم، سبمیشن. تسلیم کیا ہے؟ الاسلام و تسلیم. اسلام جو ہے تسلیم کا نام ہے. تسلیم یعنی 100% بات مانو، 100% اوبیڈنس ہو جاؤ. سبمیشن انگلش میں ہے اور آپ کے فرینچ میں سومیشن. سبمیشن جب تک نہیں ہمارے اندر آئے گا تب تک ہم امام کے سچے اصحاب نہیں ہو سکتے، امام کے سچے عاشق نہیں ہو سکتے. ہمارے اندر 100% سبمیشن، اطاعت ہونا چاہیے. کہ یہ نہیں کہ 1% امام کی بات مانے اور 99% اپنے نفس کی بات مانے. سبمیشن یہ ہے کہ 100% ہم نے امام کی بات ماننی ہے، نفس و شیطان کی بات نہیں مانی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. آج دیکھیے شیطان کیا عبادت نہیں کرتا تھا؟ شیطان نے 1000 سال عبادت کی، 1000 سال. مگر عبادت تو کرتا تھا مگر 100% سبمیشن نہیں تھا، 100% اطاعت نہیں تھی. شیطان اس لیے شیطان بنا. ہم بھی نماز بھی پڑھتے ہیں پھر گانا بھی سنتے ہیں، یہی شیطانی کام ہے. اب مجلس میں بھی آتے ہیں پھر بدحجا بھی ہوتے ہیں. یعنی شیطان یہی کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا مگر زیادہ اپنی مرضی چلاتا تھا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. سبمیشن کیا ہے؟ ہاں تسلیم کیا ہے؟ سومیشن کیا ہے؟ سومیشن یعنی 100% اللہ کی بات ماننا ہے، نفس امارہ کی بات نہیں ماننا. کیوں نہیں ماننا؟ ان النفس لامارۃ بالسوء. قرآن کہتے ہیں کہ نفس امارہ صرف تمہیں گناہ کی طرف لے جائے گا، حرام کی طرف لے جائے گا، بے حیائی کی طرف، بے غیرتی کی طرف، شراب کی طرف، زنا کی طرف، سب بیماریوں میں مبتلا کر دے گا. اس کو ضعیف کرنا ہے. نفس جو ہے حیوان ہے، اس پہ کنٹرول کرنا ہے. 100% آپ نے اللہ کی رضا کو ماننا ہے، اللہ کی بات کو ماننا ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کل آپ نے سنا کہ جتنا ول پاور آپ کا زیادہ ہوگا دنیا آخرت میں اتنے کامیاب ہو جائیں گے. سبمیشن سے کیا ہوتا ہے؟ ول پاور مضبوط ہو جاتا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. لہذا ول پاور کے لیے یہ نہیں کہ کل آپ نے ایک مجلس سن لی اور آپ کا ول پاور بڑھ جائے گا، نہیں. اس کے لیے کنٹینیو پریکٹس کی ضرورت ہے، ایکسرسائز کی ضرورت ہے، ریاضت کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت. کیا کرنا چاہیے کہ آپ کا ارادہ کتنا مضبوط ہے؟ جتنا ارادہ مضبوط ہے اتنے آپ مضبوط ہیں. جتنا ول پاور مضبوط ہے اتنی آپ کی پرسنالٹی مضبوط ہے. جتنا ول پاور زیادہ ہے اتنا پائٹی زیادہ ہے. جتنا ول پاور زیادہ ہے اتنا اللہ کے نزدیک ہے. جتنا ول پاور زیادہ ہے اتنا دنیا میں کامیاب ہے. یعنی اصل انسان کا کمال، پرفیکشن یہ ول پاور میں ہے. لہذا کوشش کرنی. کیسے؟ مثلا اب کیسے پتا چلے ول پاور زیادہ ہے؟ آج اس کے لیے 40، قرآن میں بھی حضرت موسیٰ نبی بھی 40 نکالتے تھے ول پاور کو بڑھانے کے لیے. 40 دن یہ کام نہیں کرنا. مثلا ول پاور کا کیسے پتا چلے؟ آپ دیکھیں آپ کو سب سے اچھی چیز کون سی لگتی ہے؟ اچھی چیز کون سی لگتی ہے؟ مثلا آئس کریم لگتی ہے، بعض کو مرغی لگتی ہے. بھائی 40 دن میں نے آئس کریم نہیں کھانا. دیکھیں ول پاور ہے تو نہیں کھا سکے، ورنہ دوسرے دن ہی آپ کھانا شروع کر دیں.
بابا آئس کریم تو چھوڑیے، مرغی تو چھوڑیے، وہ سگریٹ جو بدبودار ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے، ول پاور کمزور ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. بدبودار سگریٹ جو کینسر کا سبب ہے، ٹی بی کا سبب ہے، وہ ہم نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ بچپن سے ہم نے پریکٹس نہیں کی. یہ بچوں پہ ابھی سے کام کریں، ان کا ول پاور مضبوط ہو. کون سی چیز پسند ہے؟ دیکھو ایک ہفتہ تم نہیں کھاؤ، ہم $100 €100 تمہیں دیں گے، تو بچے کا ول پاور بڑھے گا، یہ آگے بڑھ کر عظیم انسان بنے گا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اب یہاں پر آپ اتنے مومنین بیٹھے، کبھی کوئی 40 نکالا ہے؟ کبھی ہم نے 40 نہیں نکالا. 40 حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، مگر ول پاور بڑھانے کے لیے کوہ طور پہ 40 دن جاتے ہیں، 40 نکالتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. حضرت موسیٰ گئے، اور حدیث بھی ہے کہ 40 دن اگر آپ مخلص ہو جائیں اللہ کے لیے تو علم خود اللہ آپ کو عطا کرے گا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. لہذا اگر آپ نے نہیں نکال، ابھی شروع کریں. ویٹ بھی لوز ہو جائے گا. بھائی 40 دن ہم نے کوئی اینیمل تھنگ نہیں کھانی ہے. اینیمل پروڈکٹ سے انسان موٹا ہوتا ہے، گوشت ہے، مکھن ہے، دودھ ہے، یہ بند کر لیں گے تو ویٹ بھی کم ہو جائے گا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. بیماری بھی دور ہو جائے گی، ول پاور بھی مضبوط ہو جائے گا. 40 ضروری ہے. پوری زندگی ہم نے کبھی 40 نہیں نکالا تو ول پاور کیسے مضبوط ہوگا؟ سبمیشن، سبمیشن، اس سے آپ کا ول پاور مضبوط ہوتا ہے. اب اللہ نے ہمیں بتلایا کہ یہ نفس خبیث ہے، نفس خبیث ہے. دیکھو 1000 سال شیطان نے عبادت کی، سب برباد ہو گئی کیونکہ 100% سبمیشن نہیں تھا، سبمیشن نہیں تھا. 100% اطاعت نہیں تھی. کچھ اللہ کی بات، کچھ ہماری بات، کچھ اللہ کی بات، کچھ نفس کی بات. لہذا دیکھیے قانون کیا ہے. خدا فرماتا ہے اے میرے بندے سن، اس دنیا میں تو میری مرضی سے چل. دیکھو کتنا اچھا فارمولا ہے. یہ نتیجہ دے رہا ہوں کئی حدیثوں کئی آیتوں کا. خدا فرماتا ہے اے میرے بندے اس دنیا میں تو میری مرضی سے چل، پھر اس دنیا میں میں تیری مرضی سے چلوں گا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اتنا اچھا بزنس اللہ سے کرنا کا کتنا مزہ ہے. خدا کہ اس دنیا میں میری مرضی سے چل، اس دنیا میں تیری مرضی سے چلوں گا. تو جو چاہے گا ہو جائے گا. جنت میں جو پھل مانگے گا ہو جائے گا، جو حور مانگے گا وہ مل جائے گی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ سب مشن کا فائدہ ہے. اب یہ نفس حیوان ہے، نفس حیوان ہے. انبیاء نے اس سے پناہ مانگی ہے. یہ ہمارے پاس بھی، آپ کے پاس بھی، عالم کے پاس بھی، غیر عالم کے پاس، سید کے پاس، سب کے پاس، غیر سید کے پاس ہے. یہ حیوان، اس کو کنٹرول کرنا ہے. اس لیے پہلے کیا ہے، پہلے اللہ تو ہمیں سامنے تو نہیں آتا کہ ہم اللہ کی ہر بات مانتے یا نہیں مانتے. تو اللہ نے کہا پہلے ماں باپ کی اطاعت ایسے کر جیسے میں، تاکہ یہ نفس کو تو کمزور کر، نفس کو تو سبمیشن سکھاؤ. ماں باپ کی اطاعت تو نے کی، گویا اللہ کی اطاعت. اگر ماں باپ کو تکلیف دی، جتنی عبادت کرو، جتنے روزے رکھو، شیطان کی بھی عبادت تھی، کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ سبمیشن نہیں ہے. اگر والدین کے سامنے تو تسلیم نہیں ہے، والدین کے سامنے تو جھکتا نہیں ہے، خدا کہتا ہے 1000 سال عبادت کرے مگر جنت کی خوشبو سونگھ نہیں سکتا. جتنی بھی کر کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ تیرا نفس شیطان ہے. شیطان نے بھی 1000 سال عبادت تو کی مگر اللہ کی رضا پہ راضی نہیں تھا. شیطان اپنی مرضی چلاتا تھا. نماز تو پڑھتی لیکن کہا نہیں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. سب مشن ہوتی 100% تو 1000 سجدے کرتا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ کچھ ہماری مرضی، کچھ اللہ کی مرضی. یہ شیطان کا کام ہے. سبمیشن کیا ہے؟ 100%.
اللہ کی مرضی پہ چلو، اللہ کی رضا پہ چلو، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ لہذا والدین کی اطاعت 100% کرو، تم مومن بن جاؤ گے۔ اور کہا گناہوں کا کفارہ، سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک گناہگار آیا، اللہ کے رسول میں نے سارے گناہ کیے، میرا کفارہ کیا؟ کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ باپ زندہ ہے؟ کہا جا باپ کی خدمت کر، سبمیشن کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ خدمت کرتا جائے گا، تیرے گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ اب دیکھیں سبمیشن کا مقام کیا۔ ایک جوان آتا ہے امام علی رضا علیہ السلام کے روزے میں، ایک جوان عام سا جوان ہے، اور ایک عالم بھی وہاں روزے میں کھڑا ہے، ولی خدا ہے، اتنا ولی خدا ہے کہ امام رضا کو دیکھ رہا ہے۔ ولی خدا وہ دیکھتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ جوان آیا اور اس نے امام رضا کو سلام کیا، جیسے وہ امام رضا کو دیکھ رہا ہے، یہ جوان بھی دیکھ رہا ہے، یہ عالم ہے، یہ ولی خدا، اور امام رضا نے اس کو مسکرا کے سلام کا جواب دیا۔ یہ عالم حیران ہو گیا کہ میں نے تو 50 سال 40 سال عبادت کی ہے، اس مقام پہ پہنچاؤں کہ میں امام کو دیکھ رہا ہوں، ہر زبان تو نہیں دیکھتا، مگر یہ جوان، میں اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس کیا عمل ہے کہ امام رضا نے اسے بھی مسکرا کے سلام کا جواب دیا۔ گئے اس جوان کے پاس، اے جوان تجھے قسم ہے امام رضا کی، بتا تیرے کس عمل نے تجھے یہاں پہنچا دیا کہ جیسے میں امام رضا کو دیکھ رہا ہوں تو دیکھ رہا ہے، اور میں نے دیکھا امام رضا تجھ سے راضی ہے، امام رضا نے تجھے مسکرا کے سلام دیا، استقبال کیا تھا۔ جوان کہنے لگا مولانا کیونکہ آپ نے قسم دے دیا ہے لہذا مجبور، میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر میرے باپ نے منع کر دیا۔ میں نے کہا جو آپ کا ہو، یہ ہے سبمیشن۔ بہت پسند کرتا تھا ایک لڑکی مگر باپ نے منع کر دیا، میں نے کہا بابا جو آپ کا ہو۔ پھر بابا نے دوسرا حکم دیا کہ میرے بھائی کی لڑکی سے شادی کر، وہ مجھے بالکل پسند نہیں تھی، اس کا اخلاق پسند نہیں تھا۔ اب باپ کے سامنے میں پھر سبمیشن، میں تسلیم ہو گیا، سر جھکا دیے، بابا جو آپ کا حکم۔ 2 قربانیاں دی میں نے، جس جو مجھے پسند تھی اس کو بھی چھوڑ دیا، جو مجھے بالکل نہیں پسند اس کو لے لیا، اور شادی کی رات پتہ چلا کہ یہ تو پاک دامن بھی نہیں، ہاں یہ لڑکی پاک دامن نہیں ہے، اور پتہ چلا کہ اس کے تعلقات ہیں کسی اور کے ساتھ۔ اب تو مجھے اور جوش آ گیا کہ اس کو طلاق دے دوں، مگر پھر میں نے سوچا کہ میرے باپ کی عزت جائے گی، میرے چچا کی عزت جائے گی، نہ اس لڑکی میں تقویٰ ہے، نہ شکل و صورت ہے، نہ کوئی اخلاق ہے، صرف باپ کے لیے، باپ کی اطاعت میں نے قربانی دی، میں نے اس عورت کو قبول کر لیا اور میں نے اس کے عیب کو چھپا دیا۔ اس عالم نے کہا اسی وجہ سے تو 100% باپ کے سامنے جھک گیا، باپ کی اطاعت کی، اور اللہ نے تجھے اولیاء خدا میں شامل کر دیا کہ تو اس طرح سے امام رضا کو دیکھتا ہے جیسے کوئی ولی خدا دیکھتا ہے۔ سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہے سبمیشن کا پہلے سٹیج کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو اب ہم ماں باپ کی اطاعت کریں تاکہ یہ نفس جو ہے حیوانیت اس کی ختم ہو، یہ سبمیشن سیکھے، اطاعت سیکھے۔ اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ بھی آگے اور بڑھتا ہے، لیکن ایک اور واقعہ سن لیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ایک عالم دین کربلا میں مولا حسین کے روزے میں دیکھتے ہیں کہ ایک جوان آتا ہے اور مولا حسین اسے مسکرا کے سلام کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ یہ عالم بھی اس کے پیچھے جاتا ہے کہ تمہارے پاس کیا عمل ہے؟ وہ جوان کہتا ہے کہ میں کربلا سے 10-15 کلومیٹر دور رہتا ہوں، گاؤں ہے میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، اب دونوں کی باری ہے، ایک شب جمعہ اماں کو لاتا ہوں زیارت کے لیے، ایک شب جمعہ بابا کو لاتا ہوں، میرے پاس چھوٹا گدھا ہے اس میں لے کر آتا ہوں۔ ایک دن میری اماں رونے لگی کہ بیٹی آج میری باری تو نہیں ہے، لیکن میں سمجھ رہی ہوں کہ آئندہ شب جمعہ تک میں زندہ نہیں رہوں، شاید یہ آخری شب جمعہ مجھے بھی لے جائے۔ تو میں نے کہا اماں میرے پاس گدھا تو ایک ہے، کہا بیٹا مجھے پیٹھ پہ لے کے چلنا۔ تو میں نے اماں کو پیٹھ پہ اٹھایا اور بابا کو گدھے پہ بٹھایا اور 10-15 کلومیٹر پیدل آیا۔
جیسے حرم امام حسین میں پہنچا تو میرے آنکھوں سے پردے ہٹ گئے اور زری کے اندر مولا حسین کی زیارت ہوئی۔ یہ ہے سبمیشن والدین۔ ہاں میرے آنکھوں سے پردے ہٹ گئے اور مولا حسین کو میں نے جاگتے ہوئے دیکھا اور میں نے سلام کیا، مولا نے مسکرا کے سلام کا جواب کیا اور کہا شاباش شاباش سے جوان، تو نے ماں باپ کا حق ادا کیا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزو یہ سب مشن۔ اب دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وہ دوسرا مرحلہ شادی کے بعد ہے۔ اب شادی کے بعد کیا احادیث کہتی ہیں کہ شوہر کی اطاعت کر، یعنی بیوی شوہر کی اتنی اطاعت کرے کہ ماں باپ سے زیادہ اب شوہر کی اطاعت کرنی ہے۔ توجہ فرمائی، اگر باپ ایک حکم دے شوہر دوسرا حکم دے تو سارے مجتہدین سے پوچھے اس کو کس کا حکم ماننا ہے؟ اس کو شوہر کا حکم ماننا ہے، یعنی شوہر کا مقام باپ کے مقام سے زیادہ بڑھ گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تاکہ انسان کا نفس کمزور ہو جائے، نفس کمزور ہو جائے، سب مشن سیکھے۔ کیوں؟ آج کل جو ویسٹ کا میڈیا ہے وہ الٹا سکھاتا ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں، تم بھی یہ برابر ہو ہم بھی برابر، یہ سکھایا جاتا ہے۔ دو گاڑی کے پہیے، بابا دو پہیے نہیں ہیں، مرد جو ہے وہ ڈرائیور ہے اور ڈرائیور اگر دو بن جائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک تو کار ڈرائیو کرنے دو، ایک کو گاڑی چلانے دو۔ یہ ویس کا میڈیا ہے۔ اسلام کہتا ہے باپ سے زیادہ اطاعت تم پہ واجب ہے شوہر، تاکہ سبمیشن ہو، ہزار عبادت کرے عورت، اگر شوہر کی اطاعت نہیں ہے اصل میں یہ خدا کی اطاعت ہے، کیونکہ خدا کا حکم ہے نا، باپ کی اطاعت نہیں ہے، یہ خدا کی اطاعت ہے۔ حکم کس کا ہے؟ خدا کا، اور خدا اس لیے حکم دے رہا ہے کہ نفس کمزور ہو جائے، نفس کمزور ہو جائے۔ ممکن ہے ایک عورت کا شوہر بد اخلاق ہو اور اسے گالی دے، اسے تکلیف دے، مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں خواتین کا جہاد یہی ہے کہ اپنے بد اخلاق شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کرے، خدا اسے شہید کا اجر عطا فرمائے۔ یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جائے کہ میں بابا کے گھر جا رہی ہوں، یہ تو مسئلہ ہی اور ہے۔ سبمیشن، اسلام ہوا تسلیم، اسلام کہتے ہیں تسلیم۔ بھائی مرد اگر جہاد کرتا ہے تو تیر کھاتا ہے نا، زخمی ہوتا ہے، گولی کھاتا ہے، ہاں تو یہ عورت کا جہاد ہے۔ جب مرد گالی دے رہا ہے گویا گولی کھا رہی ہے مگر صبر کر رہی ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ہمارے استاد آیت اللہ مظاہری بہت اچھی بات کہتے ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے۔ کہا دیکھو ہم نے شادی کی تو کیا ہوگا، یا اچھی بیوی ملے گی یا بری ملے گی، یا اچھی بیوی ملے گی اطاعت کرنے والی یا اطاعت نہ کرنے والی ملے گی، یا اچھا شوہر ملے گا یا بد اخلاق ملے گا، یہی نا دو چیزیں۔ تو کہا اگر اچھا شوہر ملے تو شکر الحمدللہ پڑھو، تو شکر آدھا ایمان ہے، اگر بد اخلاق شوہر ملے تو صبر کرو، تو صبر آدھا ایمان ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے، ہاں یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے کہ اگر اچھا ہے تو شکر کرو تو 50% ایمان ملا، اگر برا ہے تو صبر کرو، یہ بھی 50% ایمان ہے۔ ہم یہاں ایمان حاصل کرنے آئے ہیں۔ سبمیشن کے ذریعے سے کیا ہوگا، ہماری ول پاور میں طاقت آ جائے گی، اور یہ وہ صفت ہے جس سے امام زمانہ خوش ہوتے ہیں۔ سبمیشن۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ یہاں بھی اگر کوئی عورت، کوئی مومنہ بد اخلاق شوہر پہ صبر کرے تو وہ ولی خدا بن جاتا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں آیت اللہ بہجت کے استاد آیت اللہ سید علی قاضی رحمت اللہ علیہ، ان کے ایک شاگرد تھے اور ان کی بیوی بیچاری جو تھی وہ اخلاق میں بہت ضعیف تھی، اور پھر اس کے اوپر ان کی ساس بھی رہتی تھی، ان کا اخلاق اس سے بھی برا تھا۔
اس بیچارے نے رمضان میں روزہ رکھا تھا، افطار کرنے آیا تو پہلی گالی بیوی نے دی، دوسری ساس نے دی، اور زور زور سے گالیاں دی، پورا محلہ سننے لگا۔ تو مگر اس کے اندر صبر کرتا ہوا، اس بیچارے نے افطار بھی نہیں کھائی، جیسے گالیاں کھائی ایسے جنگل میں چلا گیا، پتا بھی نہیں کہاں جا رہا ہوں، مگر صبر کیا، کچھ نہیں کہا، جواب نہیں دیا۔ بیوی نے گالی دی، ساس نے گالی دی، ایسے ہی جنگل میں چلا گیا۔ جیسے جنگل میں چلا گیا تو اللہ نے اس کا اجر یہ دیا کہ اللہ نے اسے اپنی روح دکھا دی۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ پوری زندگی گزر جاتی، کبھی ہم نے اپنی روح نہیں دیکھی۔ اس کو کہتے تجرد نفس، یعنی 20-40 سال تک لوگ عبادت کرتے، ریاضت کرتے، خدا مجھے میری روح دکھا دے کہ اس میں نورانیت ہے یا کچھ اندھیرا ہے یا کچھ غلاظت ہے، میری روح پاک ہے یا نہیں۔ یہ صبر کی وجہ سے استاد بھی قابل تھے، جب یہ پہنچے استاد کے پاس، سید علی قادری نے کہا شاباش شاباش، 40 سال کا سفر تو نے ایک دن میں کر دیا، کیونکہ ساس کی گالی پہ صبر کیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ 40 سال کا سفر ایک دن میں طے ہو گیا، اللہ نے اسے اپنی روح دکھا دی۔ تو عزیزان گرامی، یہ سبمیشن ہے، سبمیشن کہ ہمارا کتنا کنٹرول ہے۔ اب دیکھیے جو صلوات ہم پڑھتے ہیں اس کا کتنا ثواب، یہ ہر مشکل کا حل ہے، ہر مشکل کا حل ہے، مگر ہم صلوات کا ظاہر جانتے ہیں، باطن نہیں جانتے۔ اگر آپ صلوات کا باطن جان لیں تو یہ سب سے بڑی مشکل کشا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد، صلوات پر محمد۔ اسے معمولی نہ سمجھے، خدا بھی یہ صلوات پڑھتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ تسلیم کو سمجھے، تسلیم، تسلیم کیا ہے؟ صلوات کا عظمت، سبحان اللہ، صلوات کے فضائل آپ سنیں گے عقل حیران ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب فرعون بچوں کو مارتا تھا تو حضرت موسیٰ نے حکم دیا، یا اس زمانے کے جو اولیاء خدا نے حکم دیا کہ اپنے بچوں کو غاروں میں چھوڑ کے آؤ۔ غاروں میں تو پھر کھائیں گے کیا، حیوان انہیں کھا جائیں گے۔ کہا نہیں، اتنے 1000 مرتبہ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پہ، تمہارے بچوں کی حفاظت ہوگی اور خدا خود انہیں غذا دے گا۔ بتائیے، یہ صلوات کا معجزہ۔ اور خود عربستان میں یہودی تھے، ان پر مشرکوں نے حملہ کیا۔ یہودیوں کی تعداد بہت مختصر، انہوں نے چاروں طرف ان کے گاؤں کو گھیرے میں لے لی۔ تو ان کے علماء نے کہا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ ہم سے 10 گنا زیادہ ہے، ہم مارے جائیں گے۔ مگر تورات انجیل میں ہے کہ اگر دشمن پہ فتح حاصل کرنا ہے تو اتنی 1000 مرتبہ، اتنے لاکھ مرتبہ، اتنے مرتبہ صلوات پڑھو۔ انہوں نے صلوات پڑھی، ایسا طوفان آیا، ایسی بارش آئی کہ وہ سارے تباہ ہو گئے اور ان کو نجات مل گئی۔ یہ سارے واقعات صلوات، 1 لاکھ 1.25 لاکھ مرتبہ صلوات۔ خود امام خمینی کا واقعہ ہے کہ ان کی بہو تھی، ان کو کوئی بیماری تھی، ڈاکٹر نے کہا بھی آپریشن ہوگا۔ امام خمینی نے ڈاکٹر سے کہا مجھے 1 دن کی مہلت دو۔ سارے لوگوں کو جمع کیا کہ 1.25 لاکھ مرتبہ صلوات پڑھو، 1.25 لاکھ مرتبہ صلوات پڑھے۔ جا کے چیک کیا تو وہ بیماری ختم ہو چکی۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ صلوات ہر مشکل کے لیے مشکل کشا ہے، مگر ہم باطن کو سمجھیں۔ صلوات کا باطن نہیں سمجھیں گے تو ثواب ملے گا، مگر وہ چیز نہیں ملے گی جو آپ چاہیں گے۔ کسی کے رزق میں تنگی ہے، صلوات پڑھے۔ کسی کو بیماری ہے، صلوات پڑھے۔ کسی کو علم چاہیے، صلوات پڑھے۔ کسی کو قرض ادا کرنا ہے، صلوات پڑھے۔ کسی کو اولاد نہیں ہوتی، صلوات پڑھے۔ ہر مشکل کا حل اس صلوات میں ہے، مگر کس طرح سے؟ پیارے پاک نبی کو 1000 مرتبہ صلوات پڑھ کے ہدیہ دیں، مولا علی کو 1000 مرتبہ صلوات پڑھ کے ہدیہ کریں، اسی طرح سے 14 معصومین کو 14000 مرتبہ صلوات کا ہدیہ دیں، مگر صلوات کے باطن کو سمجھے۔ صلوات کا باطن کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام،
صلوات کا باطن کیا ہے؟ تسلیم، سبمیشن، کہ 4 معصومین کے سامنے 100% تسلیم ہو جاؤ، سبمیشن کرو، ان کا ہر حکم مانو، ان کی مرضی پہ اپنی مرضی کو قربان کر دو، تو تمہیں صلوات ہر مشکل سے نجات دلائے گی۔ صلوات پڑھی محمد۔ صلوات تسلیم، آخر میں تسلیم یعنی سبمیشن، آخر میں یہ تسلیم یعنی صلوات کا فائدہ تب ہوگا جب 100% آپ اہل بیت کی اطاعت کریں، اہل بیت کی بات مانیں۔ اب سلمان فارسی کا مقام کیوں بلند ہے؟ اللہ اکبر۔ کسی نے مولا سے پوچھا کیوں کہا گیا سلمان من اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں؟ تو امام نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے سلوات پڑھی کہ سلمان کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی تھی، سلمان کی اپنی چاہت نہیں ہوتی تھی، سلمان کی کوئی اپنی خواہش نہیں ہوتی تھی، سلمان وہی چاہتے تھے جو علی چاہتے تھے، سلمان کی وہی مرضی ہوتی تھی جو مولا علی کی مرضی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے سبمیشن، 100% سبمیشن سے انسان کو خدا عظمت دیتا ہے۔ ایک اور واقعہ بھی سن لیں۔ ایک مومن تھے، ان کی والدہ اندھی بھی تھی، بیمار بھی تھی اور بد اخلاق بھی۔ خدمت اسی نے کرنا، نہ ٹوائلٹ جا سکتی تھی نہ کچھ کر سکتی، مگر بہت غصے والی، بہت بخلا، گالیاں بھی دیتی تھی، یہ خدمت بھی کرتا تھا، کبھی غصہ نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کوئی چائے کا پیالہ مانگا تو بیٹے نے تو صحیح دیا، وہ اندھی تھی، اس نے سمجھا کہ غلط دے رہے ہیں، غلطی اس کی تھی، وہ پیالہ زور سے اس کے منہ پہ مارا، بیٹے کے منہ پہ مارا، پھر بھی اف نہیں کہا، اف بھی نہیں کہا۔ غلطی ماں کی ہے، گالیاں دے رہی ہے، اور اسی وجہ سے اس نے قربانی کی کہ شادی نہیں کی، کہ کوئی میری بیوی میری اماں کو برداشت نہیں کر سکتی، اگر میں شادی کروں گا تو بیوی مجھے نہیں برداشت کرنے دے گی، یہ بھی قربانی کی۔ جب ماں نے وہ پیالہ منہ پہ مارا، گرم پیالہ، پھر بھی کہا اماں چلو میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دے، وہی اللہ نے اس کے برزخی آنکھوں کو کھول دیا اور وہ ولی خدا بن گیا۔ یہ ہے تسلیم، ماں کے سامنے تسلیم سے انسان ولی خدا بنتا ہے، اور بیوی اگر شوہر کے سامنے تسلیم ہو جائے یہ ولی خدا بن سکتی ہے۔ یہ مقامات ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں تاکہ ہم اپنے نفس کو ضعیف کریں اور اپنے ول پاور کو مضبوط کریں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ لہذا ایک چیز جو آپ نے سنی کہ ول پاور کو مضبوط کرنے کے لیے 40 نکالنے کی عادت ہے، مختلف 40 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثلا ایک 40 آپ نکال سکتے زیارت عاشورہ کا، آج سے لے کر 40 دن تک 40 نکال دیں۔ امام زمانہ نے کہا ہے تاکید کی زیارت عاشورہ پڑھیں، زیارت عاشورہ پڑھیں، اس کی تاکید ہے۔ یقیناً 40 میں آپ کو طاقت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ دیکھیں ادھر زیارت عاشورہ پڑھی، ایک بری عادت سے آپ چھٹکارا حاصل کریں کہ 40 دن میں غیبت نہیں کروں گا، 40 دن میں جھوٹ نہیں بولوں گا، 40 دن میں نامحرم کی طرف نہیں دیکھوں گا، 40 دن میں کوئی فلم نہیں دیکھوں گا۔ ول پاور اس سے مضبوط ہوتا ہے کہ ول پاور نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہے، پھر انسان نہیں حیوان ہے۔ انسان وہ جس کا ول پاور ہو، کہے نہیں یہ کام نہیں کروں گا تو بس ختم، یہ ہے ول پاور، یہ کام کروں گا تو پھر کر لیں گا۔ خدا بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ آپ دیکھیے جو اولیاء خدا ہے ان کا کیا ہے؟ ول پاور، ول پاور۔ مشہور واقعہ، امام خمینی بس میں جا رہے تھے، اس زمانے مشہور نہیں تھے، مرجع نہیں تھے، مگر پہلے یہ عرفانی آدمی تھے، ریاضتیں کرتے تھے۔ ڈرائیور کو کہا بس روک دے، نماز کا وقت ہو گیا۔ ڈرائیور نے کہا یہاں تو پانی بھی نہیں ہے، فضیلت کے وقت نماز پڑھتے ہو، آگے ہوٹل پہ کہیں نہیں، ہم بندوبست کر لیں گے، روک دو۔ بس رکی، 30-40 لوگ، بس والے لوگ دیکھیں پانی نہیں ہے، مولوی کیا کرے گا؟ یوں زمین پہ ہاتھ مارا اور چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ ہے ول پاور، یہ ہے ول پاور، سبمیشن۔ خدا کہتا ہے تو میری مرضی پہ چل، میں تیری مرضی پہ چل۔ اولیاء خدا کو یہ چیز دنیا میں ملتی، ہم جیسے گنہگاروں کو جنت میں ملتی ہے،
مگر اولیاء خدا دنیا میں صاحب کرامت ہو جاتے، ان کے اندر سبمیشن ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کی مخالفت بھی کرتے ہیں، وہی کام جو شیطان نے کیا، کہ سجدہ بھی کیا اور اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزان کرام، اب دیکھیے یہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں 1 گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی عبادت ہے، مگر اس کے اثرات بہت لمبے ہیں، بہت زیادہ۔ یہ اللہ نے ہم پہ لطف و کرم کیا کہ ہماری عمر کتنی 80-90 سال، مگر اگر عقل مندی سے آپ کوئی کام کریں تو آپ کے اعمال کے اثرات 100 سال بھی رہ سکتے ہیں، 1000 سال بھی رہ سکتے ہیں، 1,00,000 سال بھی رہ سکتے ہیں۔ یہ ہے عقل مندی۔ عقل مندی یہ نہیں کہ آپ مر جائیں تو کچھ بھی آپ کا نہ رہے۔ ہاں، اصل ہمارا وطن کون سا ہے؟ آخرت ہے۔ والآخرت خیر وابقا، قرآن کہتا ہے آخر تیرا وطن ہے، آخرت مرنے کے بعد یہ مسافر خانہ ہے۔ ایسا کام کر کے جا، ایسا کام کر کے جا کہ 50 سال تک تجھے فائدہ ملے، 100 سال تک، بلکہ 1000 سال، بلکہ 1,00,000 سال۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اب ذرا سوچیں کیا کون سا ایسا عمل کریں؟ یہ عقل اور فکر کی بات ہے، پیسہ زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے، تھوڑے پیسے سے بھی آپ سوچیں ایسا عمل کریں صدقے جاریہ کہ اس کا فائدہ 100 سال تک رہے، 1000 سال تک رہے، 1,00,000 سال تک۔ کل میں بتائیے کہ اچھی کتاب چھپوا دیں، الیکٹرانک بکس کا ایپس بنا دیں، انشاءاللہ یہ قیامت تک رہے گی، یہ مٹ نہیں سکتی، پھٹ نہیں سکتی، الیکٹرانک ہوگی، امازون پہ ڈال دیں، ادھر ڈال دیں، انٹرنیٹ پہ ڈال دیں۔ اور دوسرا کام کیا اس وقت دوسرا عظیم الشان کام ہے، وہ ہے اہل بیت کے نام سے یونیورسٹی قائم کریں، 14 معصومین کے نام سے یونیورسٹی قائم کر لیں۔ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی ساری یونیورسٹیوں کو دیکھیں، یونیورسٹی کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کی عمر 1000 سال تک رہتی ہے، اس کی عمر 1,00,000 سال تک رہتی ہے، کیونکہ سسٹم ہے، پڑھنے والا فیس دیتا ہے اور وہ پھر ڈگری لیتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مدرسوں میں لوگ چندے سے مدرسے کھلتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، مگر آج تک آپ نے نہیں سنا کوئی یونیورسٹی بند ہو جائے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ہر مومن ایک یونیورسٹی کھول سکتا ہے، کوئی امپاسبل نہیں ہے، ول پاور کو مضبوط کریں۔ الحمدللہ کون سا یونیورسٹی؟ اس وقت ہمارے پاس طب اہل بیت کے، طب معصومین کے ایسے نسخے ہیں کہ معجزہ دکھاتے ہیں، ہزاروں کینسر کے مریض ٹھیک ہو چکے ہیں۔ اب ہم نے سیمینار کیا تھا ہارٹ کی بیماریوں پر کویت میں، ہارٹ اسپیشل سرجن بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا ان سے پوچھو 3 دل کی بیماریاں ان کے پاس علاج نہیں ہے مگر اہل بیت کی طب میں علاج ہے، اہل بیت کی میڈیسن۔ اس نے تسلیم کیا کہ واقعی مولانا صحیح کہہ رہے، خود لکھا ہوا ہے ایسی شوگر کی بیماری کا دنیا میں علاج نہیں، ہاں MS ڈیزیز بہت ساری، مگر اہل بیت کے پاس ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ آپ اس ملک میں بھی کھول سکتے ہیں، یورپ کے ہر ملک میں بھی کھول سکتے ہیں، کیوں؟ یہ 1000 سال تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا، آپ کی قوم کو فائدہ ملتا رہے گا اور لوگ اہل بیت سے آشنا ہوتے رہیں گے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ضروری نہیں کہ مسلمان ہو، اگر ایک انسان کو سارے ڈاکٹروں نے دنیا کے جواب دے تجھے کینسر ہو گیا 1 سال میں مر جائے گا، اور اگر اہل بیت کے نسخے سے اسے فائدہ مل جائے وہ اہل بیت کا عاشق ہو جائے گا، وہ آپ کی طرح آزادار ہو جائے گا۔ اس میں تبلیغ بھی ہے، بزنس بھی۔ الحمدللہ ہماری یونیورسٹی ہالینڈ میں رجسٹرڈ ہے، اس کی ہر یورپین ملک میں برانچ کھول سکتے ہیں آپ، یعنی 21 ملکوں میں برانچ کھول سکتے ہیں، اور اس میں خود بزنس بھی ہے، صدقے جاریہ بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور یہ نہیں کہ آپ پوری رقم لگائیں، اس میں آپ شیئر بھی لے سکتے ہیں، ممبر بھی بن سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسجد میں 1 اینٹ لگاؤ تو جب تک وہ مسجد ہے آپ کو ثواب ملے گا۔ آج جو صدقے جاریہ سب سے بڑا صدقے جاریہ ہے جس میں قوم کو بھی فائدہ ہے، اب دیکھو آغا خان کی کتنی یونیورسٹی ہیں، آغا خان کی تعداد کتنی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہم 20 گنا اس سے زیادہ ہے، 50 گنا زیادہ ہے،
مگر ہماری شیعوں کی کتنی یونیورسٹی ہے، یہ ہم نے توجہ نہیں دی. حسین امام بارگاہوں میں، انہی مجلسوں میں ہم اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، مگر ہم مولا حسین کے نام سے یونیورسٹی نہیں بناتے ہیں. بابا یونیورسٹی بنائے تاکہ پورا سال تبلیغ رہے گی اور بزنس بھی ہوگا. آج کل 100 اسٹوڈنٹ آپ چین سے لے لیں، چین کے پاس پیسہ آ گیا، ساری یونیورسٹیاں چینیوں سے بھری ہوئی ہیں. 100 کم سے کم 10,000 فیس دیتے ہیں، تو 1 ملین تو یہیں سے آ گیا. کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے یونیورسٹیوں میں، اور اتنا فنڈ آتا ہے کہ آپ آگے بڑھتے. اب دیکھیے بزنس میں پورے یورپ میں پرابلمس ہے، اکنامیکلی پرابلمس ہے، مگر یونیورسٹیوں نے فیس ڈبل کر دی ہے. پہلے انگلینڈ میں پی ایچ ڈی کی 8,000 10,000 تھی، اب 15,000 پاؤنڈ فیس کر دی ہے. یعنی یونیورسٹیاں کبھی لاس میں نہیں جاتی ہیں، ہمیشہ فائدے میں جاتی ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں تو آپ ثواب سے محروم ہو سکتے. جتنا آپ لگا سکتے ہیں، 1 اینٹ لگا دیں یونیورسٹی میں، $100 لگا لیں، آپ کا حصہ ہوگا. اس کی عمر 1000 سال رہے گی اور اہل بیت کی تبلیغ ہوگی، آپ کے بچے بھی فائدہ لیں گے اور اس سے قوم کو نوکریاں بھی ملیں گی، ہر طرح سے فائدہ ہے. بس آخری بات آپ کی خدمت میں ہر دن ایک نسخہ بتلا رہا ہوں. جیسے آج اولاد والدین کا احترام نہیں کرتے، اولاد کے اندر سبمیشن نہیں ہے، اولاد نالائق ہوتی جا رہی ہے. وجہ اصول آپ ہی لوگوں کا ہے کہ آپ بچوں کو ایسے گیمز کھلاتے ہیں کہ ان کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے، وہ حیوان بن جاتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں بچہ شور کرے، چلو بھائی اس کو فلم دکھا دو، اس کو گیمز لگا. وہ گیمز کیا ہے؟ وہ اسے شمر بناتے ہیں. آپ بچوں پیسے دے کے باقاعدہ وہ گردن اڑاتا ہے، قتل کرتا ہے. 1 دن میں 1000 شمر کی طرح لوگوں گردن خون بھی بہتا ہے. تو اس کی جو معنویت اور روحانیت ختم ہو جائے گی. شمر پال رہے ہیں اپنے گھر میں. آپ دیکھیں امریکہ میں کتنے ماں باپ بچوں کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں، یہ گیمز کا نتیجہ. اس کے اندر انسانیت ختم ہو جاتی ہے، ٹھک ٹھک وہ قتل کرتا جا رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے انسان نہیں ہے، وہ حیوان ہے، شمر بن گیا. تو پھر کہتے بات ہماری بات نہیں سنتا ہے. آپ دیکھیں بچہ کیا فلم دیکھ رہا ہے، کیا کارٹون دیکھ رہا ہے. آپ کے بچوں کا ذہن آج کارٹون والے بنا رہے ہیں اور پیچھے شیطان بیٹھے ہوئے جو آپ کے بچے کو حیوان بنا رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. یہ ماں باپ کی بہت بڑی غلطی ہے. اسلامی کارٹون بنائیے، اسلامی فلمیں بنائیے، ورنہ آپ کی نسل تباہ ہو جائے. پورا شیطانی پروگرام ہے، بچے کو حیوان بنا دو. لہذا بچے جو بات نہیں سنتے ہیں اس کے لیے کیا کیا جائے؟ قرآنی نسخہ سنیں. قرآن میں ہر مشکل کا حل. یہ ماں باپ نوٹ کر لیں. سورہ مبارک ہے صف، چھوٹی سورہ، سورہ جمعہ کے بعد 107 مرتبہ پڑھیں اور پھونک کے بچے کو پلائیں. مہینے میں 1 مرتبہ پلا دیں، ہفتے میں 1 مرتبہ پلا دیں اور تجربہ کریں. بچہ جو نافرمان ہے وہ فرما بردار ہے، بچہ جو بات نہیں سنتا ہے وہ بات سننے لگے گا. سبمیشن آ جائے گی. یہ اس سے روحانی غذا مل رہی ہے. جب بھی ماں باپ کھانا دیں سورہ صف 107 مرتبہ دم کر کے اس کو کھلائیں تو اس کے اندر معنویت روحانیت آ جائے گی. صلوات پڑھیں محمد. عزیزو آئیے کربلا چلتے. اب سبمیشن اگر دیکھنا ہے نا تو حضرت عباس علمدار کو دیکھیں. اس سے زیادہ کوئی بہترین مثال نہیں کہ امام کے سامنے کتنے جھکے ہوئے ہیں. جو امام کا حکم ہے وہ آنکھوں پر. اللہ اکبر. دعا کریں ہمیں بھی خدا اتنی سبمیشن اور اطاعت کی توفیق دے کہ ہم زمانے کے امام کی اتنی اطاعت کریں جتنی حضرت عباس سے علمدار کریں. تو یقیناً دنیا آخرت ہماری سمجھ جائے. دلوں کو لے چلیں کربلا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین
عشق حسین نجات کا ذریعہ ہے، یہ عزاداری قبر کا سرمایہ ہے۔ اے خدا آج یہ عزادار آئے ہیں۔ یہ نہ سوچیے کہ آپ خود آتے ہیں، مجلس میں کوئی خود نہیں آتا۔ جب تک کہ زمانے کے امام دعوت نہ دے تب تک ہم مجلس میں نہیں آ سکتے، جب تک خدا توفیق نہ دے تب تک ہم مجلس میں نہیں آ سکتے۔ شکر کریں خدا نے توفیق دی کہ ہم مجلس میں آئے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب میرے دادا حسین کی مجلس بپا ہوتی ہے، میں خود تمہارے کے در پہ آتا ہوں اور تمہیں تمہارے نام سے دعوت دیتا ہوں۔ او مجلس میں آنے والوں خوش نصیب ہو، آج امام زمانہ کی زبان پہ تمہارا نام، جسے مولا نے بلایا ہے وہ آیا ہے، وہ آیا۔ اب امام کیا فرماتے ہیں مجلس میں جب ذاکر مصائب پڑھنا چاہتا ہے اور تم سب کا دل رونا چاہتا ہے، اس کے غم میں روئے جس کے غم میں رونے والوں نے تماچے کھائے، اس کے غم میں روئے جس کے غم میں رونے والوں نے تازیانے کھائے۔ ابھی آنسو نہیں آئے مگر دل تیار ہے مظلوم کے غم میں رونے۔ امام فرماتے ہیں اس وقت تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی ہے، میرے اللہ انہیں بخش دو، انہیں بخش دو، یہ میرے حسین کے عزادار ہیں۔ سب مل کے یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو۔ اے خدا بحق بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آج ہم سب کے گناہ بخش دیں۔ مولا حسین مدینے سے نکلے، فرمایا بہن زینب صغرا کی چارپائی دروازے کے قریب رکھ، ساری بیویوں سے کہو گھر کے تالے لگائیں، چابیاں صغرا کے حوالے کر دیں۔ صغرا بیمار ہے مگر کتنی صابرہ، ہر بیوی آ رہی ہے سینے سے لگا رہی ہے خدا حافظ صغرا، خدا حافظ، اگر زندہ رہیں گے تو پھر ملیں گے ورنہ ہمارا آخری سلام۔ صغرا سب کو دیکھ رہی ہے، رو رہی ہے مگر کسی کو نہیں روک رہی۔ آئے مگر جب بی بی زینب کی باری آئی، بی بی زینب نے بھی سینے سے لگایا، فرمایا صغرا خدا حافظ۔ جیسے بی بی زینب نے چلنا چاہا صغرا نے دامن پکڑ لیا، روکے گا پھپھی اماں آپ بتائیں یا نہ بتائیں، مجھے پتا چل گیا ہے او میرے بابا کا گھر اجڑ رہا ہے، میرے بابا کا گھر۔
بی بی زینب نے پوچھا سغرا تجھے کس نے بتایا؟ بی بی سغرا کہتی ہے پھپھی اماں میں بیمار ہوں، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، کل آدھی رات کو میں جاگ رہی تھی، ایک نور کی ہماری آسمان سے اتری، ہمارے مکان کے چھت پہ رکی، اس ہماری سے ایک کالے برقع میں بی بی باہر آئی، کہنے لگی حسین تیری دکھیاری ماں تجھے کہاں کہاں روئے گی، کربلا میں روؤں گی یا شام کے بازاروں میں روؤں گی یا خلی کی تنور میں روؤں گی۔ بس اتنا سننا تھا بی بی زینب بھی رونے لگے، فرمایا عباس حسین کو بلا لے۔ مولا حسین آ گئے، بی بی زینب کہنے لگی حسین بھیا سغرا کو ساتھ لے چلے، میں خدمت کروں گی، میں خیال رکھوں گی، میں سواری دوں گی۔ مولا حسین فرمانے لگے زینب بہن میری مجبوری ہے، سارے بچے چل سکتے ہیں مگر سغرا نہیں چل سکتی۔ پوچھا حسین کیا مجبوری ہے؟ ہاں اگر سننا ہے زینب تو سنو، جتنے بچے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں کسی کی شکل بابا علی جیسی ہے، کسی کی شکل بھائی حسن جیسی ہے، کسی کی شکل نانا رسول خدا جیسی ہے، مگر سغرا میری وہ بچی ہے جس کی شکل اماں فاطمہ زہرا جیسی ہے۔ میں علم سے جانتا ہوں، علم امامت سے جانتا ہوں، میری شہادت کے بعد تمہیں بازاروں میں پھرایا جائے گا، او شرابی کی درباروں میں لایا جائے گا، میں برداشت نہیں کر سکتا میری اماں کی شکل بازاروں میں پھرائی جائے، اماں کی شکل شرابی کی درباروں میں لائی جائے۔ ماتم حسین